بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم خواتین و طالبات میں تعلیمی بیداری پیدا کرنا اور ان کو دینی و عصری علوم سے آراستہ کرنا اور خواتین میں دینی شعور کو اجاگر کرنا، اس جیسے نیک مقاصد کے تحت آج سے تقریباً 31 سال قبل 1991 میں مولانا ڈاکٹر مفتی حافظ قاری محمد مستان علی صاحب، جو جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل ہے، فرزند جامعہ ہے، فخر جامعہ نظامیہ ہے، توکل کے اساس پر صرف 5 طالبات کے ذریعے جامعۃ المؤمنات کی بنیاد ڈالی۔ اس جامعہ میں جماعت اول تا مفتی کورس یعنی الدکتور PhD مع حفظ القرآن میں تقریباً 2500 طالبات زیر تعلیم ہے اور دارالعقامہ میں 400 طالبات تام و قیام کے ساتھ قیام پذیر ہے۔ جامعہ کے اہم مقاصد میں سے خواتین و طالبات میں دینی شعور بیدار ہو، جس کے ذریعے ہفتہ واری، ماہانہ واری اجتماعات برائے خواتین و طالبات منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ خواتین و طالبات میں اسلامی پیغام عام ہو، اور ان جیسے اجتماعات کو جامعۃ المؤمنات کے معلمات مخاطب کرتی ہیں۔ اسی کی ایک کڑی جو 3 اور 4 فروری 2024 ہفتہ اتوار بمقام عیدگاہ میرالم نزد زو پارک تاڑبن روڈ پر حیدرآباد پر عظیم الشان فقید المثال 2 روزہ خواتین جامعۃ المؤمنات کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہیں۔ یہ اجتماع وقت کی اہم ضرورت ہے اور ان میں جو مرکزی عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے عورت اسلامی معاشرے میں۔ یہ مرکزی موضوع ہے اور اس کے تحت بہت سارے عناوین ہیں، مثلا خدمت خلق اور ہماری ذمہ داریاں، یہ بھی ایک عنوان رکھا گیا ہے۔ شوہر بیوی کے حقوق اسلام کی نظر میں، سسرالی رشتہ داروں کے حقوق اور لڑکیوں کی ذمہ داریاں، عورت قبل اسلام، مشترکہ خاندان اور عصر حاضر، مغربی تہذیب اور اس کے مضر اثرات، موجودہ دور کے عملیات اور مسلم خواتین، یہ بھی بہت اہم عنوان اس اجتماع میں رکھا گیا ہے۔ جامعۃ المؤمنات کے عالمات، مفتیات اور معلمات ہے اور اسکالرس ہے، اس پر بصیرت افروز خطاب فرمائیں گے۔ بیوہ اور یتیموں کی کفالت کا شرعی جو حکم ہے، اس پر بھی وہ خطاب ہوگا۔ یکساں سول کوڈ اور ہماری ذمہ داریاں، دعوت و تبلیغ اور مسلم خواتین کی ذمہ داریاں، مسلم لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات، طلاق خلا کا اسلامی نظام، خودکشی کے اسباب و سدباب، تجارت کی اہمیت اسلام کی روشنی میں، عورت کی ملازمت ملک و بیرونی ملک میں، زیب و زینت کی شرعی حیثیت، مسلمانوں کے زوال کے اسباب، تربیت اولاد میں ماں کا کردار، ان جیسے بہت سارے عناوین ہیں جو اس 2 روزہ کانفرنس میں جامعۃ المؤمنات کے اور بیرونی جو مہمان آ رہے ہیں، خواتین آ رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام اسلامی ماں اور بہنوں سے پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ 3 اور 4 فروری 2024 بروز ہفتہ اتوار بمقام عیدگاہ میرالم نزد زو پارک حیدرآباد تاڑبن روڈ پر ضرور تشریف لائیں، اور کیونکہ آپ دینی مزاج رکھتی ہیں، یہ تو بات بہت اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا ہے، تربیتی اجتماعات یعنی 5 خواتین کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور ان کے جو مسائل ہے وہ خواتین ان اسکالر سے پوچھتی ہیں، عالمات سے دریافت کرتی ہیں، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل طور پر وہ عالمات ان کی رہبری فرمائیں گے۔ اس وجہ سے پھر ایک مرتبہ اپیل کی جاتی ہے کہ جوخ در جوخ عیدگاہ میرالم ضرور اپنی خواتین کو روانہ کیجیے، عامۃ المسلمین سے خواہش کی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر چونکہ اس 2 روزہ خواتین کانفرنس میں شہر کے علاوہ اضلاع سے خواتین آتی ہے، اور وہ خواتین کی ہمیشہ ہمارے ناظم اعلیٰ سے یہ ہمیشہ درخواست کرتی ہیں کہ
یہاں کے جو حیدرآباد کے لوگ ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے زیارت مبارک کی زیارت ہمیشہ کرتی ہے اور ان سے فیض حاصل کرتی ہیں، لیکن ہم محروم ہو جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو بھی مولانا نے فوراً اس کو روبہ عمل لاتے ہوئے مولانا نے اس مرتبہ اجتماع گاہ میں خواتین کے لیے آثار مبارک کی زیارت بھی رکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے خطاطی جو خوش نویسی جو لکھا جاتا ہے، جامعۃ المؤمنات میں جو طالبات خطاطی سیکھتی ہے، اپنے خط کو درست کرتی ہیں، اس خط کو درست کرنے کے بعد وہ بچیاں جنہوں نے اپنے اس طریقے سے جو تغرے لکھی ہے، ان تمام تغروں کو بھی جمع کرایا گیا، پھر اس کے بعد اس کی بھی نمائش کی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ دو خاص چیزیں ہیں، ایک تو ہے آثار مبارک کی زیارت بھی کروائی جائے گی، جو اضلاع کی خواتین جو زیادہ اس چیز کے متمنی ہیں، دیکھنے کی خواہش مند ہے اور اس سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتی ہیں، مولانا نے اس اجتماع میں اس کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح خطاطی جو بچیاں لکھی ہے جامعۃ المؤمنات کے، اس کو بھی اس اجتماع گاہ میں بتلایا جائے گا۔ اور اس کانفرنس کی افتتاح مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامن برکاتہ عالی جو شیخ الجامع نظامیہ ہیں، آپ کی دعائیات کلمات کے ذریعے اس کانفرنس کا افتتاح عمل میں لایا جائے گا، چونکہ پہلا جو سیشن ہے 9 تا 1 قبل الظہر مرد حضرات کے لیے مختص کیا گیا ہے، خواتین ایک دوسرے حصے میں رہیں گی، بالکل ان کے لیے پردے کا نظم رہے گا، مرد حضرات کا دوسری طرف اجلاس رہے گا، مرد حضرات یہاں سے خطابات کریں گے تو خواتین اس سے استفادہ حاصل کریں گی۔ تو اس میں افتتاح کا اجلاس حضرت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ مہمانان خصوصی کے طور پر جناب محمد محمود علی صاحب اور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور جناب محمد مبین صاحب جو متعلقہ رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ ہیں، جناب طارق انصاری صاحب جو صدر نشین اقلیتی یعنی ان کے اقلیتی کے وہ ہے کمیشن کے صدر نشین ہے، اور سید شاہ نور الحق قادری صاحب جو سابقہ اردو اکیڈمی کے صدر نشین رہے ہیں، وہ بھی شرکت کریں گے۔ مولانا حافظ محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی صاحب، مولانا حسان فاروقی صاحب، مولانا درویش محی الدین صاحب، مولانا سعادت پیر بغدادی صاحب شرکت کریں گے اور مختصراً خطابات بھی فرمائیں گے، اور خطبہ استقبالیہ جناب مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ صاحب دیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد دوسرا جو حصہ شروع ہوتا ہے بعد نماز ظہر، وہ مکمل طور پر خواتین کے لیے ہی مختص رہے گا، خواتین ہی خطاب کریں گی اور خواتین ہی سماعت کریں گی۔